مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ
والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بدتوحہ، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بکسبنہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کا 26واں پارہ اور سورہ الحجرات کی 11 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پچھلے جمعۃ المبارک بھی اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ معجزات گوش گزار کی تھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے دو بھائی آپس میں لڑ پڑے تو تم لڑائی کا تماشا نہ دیکھو بلکہ ان کی صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو لڑے ہوئے بھائیوں کی آپس میں صلح کرانے کا حکم دیا، اور اگلی آیت میں کچھ ایسے احکامات ارشاد فرمائے کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو لڑائی پیدا ہی نہیں ہوتی، رنجش جنم ہی نہیں لے پاتی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی لوگ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عین ممکن ہے کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ میری بارگاہ میں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور عورتوں کا مذاق بھی نہ اڑائیں، کسی کو نشانہ بنا کر اس پر ہنسو نہیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عین ممکن ہے کہ جو مذاق اڑا رہی ہیں ان کی بنسبت میری بارگاہ میں درجہ ان کا زیادہ ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلا حکم ارشاد فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، طنز نہ کرو، چبھتی ہوئی باتیں نہ کرو۔ معاشرے کی درستگی کے لیے یہ احکام بڑے بنیادی احکام ہیں، اور یہ صرف ہماری دنیا داری نہیں ہے بلکہ یہ دین کا حصہ ہے کہ آپس میں گفتگو کریں تو کسی کو لگا کر بات نہ کریں۔
ایسے لفظ نہ بولیں، ایسے جملے نہ بولیں جن لفظوں اور جن لفظوں سے، جملوں سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو تکلیف دینے والی بات نہ کرو۔ اب ان باتوں کی طرف توجہ کرو، اور پھر اس پہلو کی طرف توجہ بھی کرو کہ اسلام کی تعلیمات صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک پابند نہیں ہے۔ اس دنیا اور ہے اور دین اور ہے۔ یہ دیواریں آپ کی اپنی کھینچی ہوئی ہیں، یہ دیواریں آپ نے خود اٹھائی ہیں، یہ دیواریں آپ نے خود بنائی ہیں، ورنہ اسلام جس طرح دین کے اعتبار سے بندے کی تربیت کرتا ہے تو کوئی دنیا کا پہلو چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ مسلم کی مکمل زندگی، وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، اخروی کے اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، مکمل اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی۔ یہ تمہارے آپس کے معاملات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو تان نہ کرو، طنز نہ کرو، چبھتی ہوئی باتیں نہ کرو، کسی سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، کسی کے عیب کو اجاگر کر کے اسے تکلیف نہ دو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو، ایک دوسرے کا برا نام نہ رکھو، نہ الٹا نام جسے ہم کہتے ہیں، کسی کا نام بگاڑ کر نہ لو۔ یہ باتیں عام ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ قرآن کے صریح خلاف، قرآن کے صریح خلاف ہے۔ کسی کا الٹا نام نہ رکھو، کسی کا برا نام نہ لو، جس کا عام نام مشہور ہو چکا ہو اس کو اس کے اپنے اصلی نام سے پکارو۔ جب تم ایک دوسرے کے اچھے اچھے نام، اچھے اچھے لفظوں سے ایک دوسرے کو پکارو گے تو تمہاری آپس میں محبتیں بڑھیں گی، رنجشوں کو وجود نہیں ملے گا، لڑائی جھگڑے کے امکان پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ نہ تو ایک دوسرے کو طنز کرو اور نہ ایک دوسرے کا الٹا نام رکھو، رکھنا بھی نہیں ہے، اور الٹا نام اگر پڑ گیا ہے کسی کا تو اسے اس الٹے نام سے پکارنا بھی نہیں ہے، اس کا اصلی نام لو، اس کا صحیح نام لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص حاضر ہوتا اسلام قبول کرنے کے لیے اور اس کا نام ایسا ہوتا جس کا معنی اچھا نہیں بنتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیا کرتے، اس کا نام بدل دیا کرتے تھے، اور ایسا نام اسے عطا فرماتے جس کا معنی درست ہوتا تھا، اچھا معنی بنتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق بننا کتنی بری بات ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق بننا کتنی بری بات ہے۔ جب تم مسلمان بن گئے ہو تو پھر ایسے کام نہ کرو جن کی وجہ سے تمہیں فسوق کی صفت ملے اور فاسق بنو، فاسق ٹھہرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان احکامات پر عمل نہیں کرو گے تو فاسق بن جاؤ گے، لہذا کسی کا الٹا نام نہ لو، کسی کا الٹا نام نہ رکھو، اور ایک دوسرے کی معرفت اس کے اصلی ناموں سے رکھو۔ بعض اوقات
فوتگی کا اعلان کروانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور ان کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس کا اصلی نام تو یہ ہے لیکن یہ معروف اس نام سے تھا، تو یہ جس نام سے یہ معروف تھا وہ نام بھی اعلان میں ذکر کرو۔ اگر اس کا معنی جس نام سے یہ معروف ہو چکا ہے اس کا معنی برا نہیں بنتا تو اس کی پہچان کے لیے لینے میں حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ الٹے نام سے پہچان ہی نہ ہونے دیں، اپنی پہچان اپنے اصلی نام سے پیدا کریں اور ایک دوسرے کو اپنے اصلی نام پر پکاریں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جب تک نہیں پتا تھا تب تک تو ہم یہ کرتے رہے، اب پتہ چل گیا ہے تو توبہ کر لیں۔ اب پتہ چل گیا ہے ان احکامات کا تو کیا کریں؟ توبہ کر لیں۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ کبھی کسی کو نہ تان کریں گے، نہ چبھتی ہوئی کسی کو بات کریں گے، ایسا جملہ نہیں بولیں گے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، ایسی باتیں کریں گے جن سے ایک دوسرے میں محبتیں پھیلیں۔ اور اب تک میں جس کو بھی اس کے الٹے اور برے ناموں سے پکار چکا وہ پکار چکا، آج کے بعد میں کبھی کسی کو اس کے برے نام سے نہیں پکاروں گا۔ توبہ کریں، ابھی سے توبہ کریں، اسی وقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو توبہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالم ہے۔ یہ بھی ظلم ہے، ظلم کا یہ بھی ایک درجہ ہے کہ ہم کسی کا الٹا نام لیں، معاشرے میں اسے پوری عزت نہ دیں اور اسلامی معاشرے کے ایک مسلمان فرد کو عام مسلمانوں کے درجے سے گرائیں اور گھٹائیں، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ فرمایا جس نے توبہ نہ کی تو وہ ظالم ہے، لہذا انہیں ظالمین کے طبقے میں رکھ کر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو۔ بلا وجہ دوسرے کے بارے میں سوچتے رہنا کہ یہ بظاہر تو بڑا نمازی ہے، بظاہر تو بڑا حاجی ہے، اندر پتہ نہیں کیا کرتا ہے، وہ کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن تو غلط کر رہا ہے، یہ سوچ کر، یہ گمان اپنے دل میں بٹھا کے تو بہت غلط کر رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطاب بخاری شریف میں ذکر ہے، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین بننے کے بعد یہ خطاب کیا عام مجمع میں اور فرمایا لوگوں سن لو، وحی کا نزول منقطع ہو چکا ہے، اب وحی نازل نہیں ہوتی۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت لوگوں کے چھپے ہوئے معاملات بھی ظاہر ہو جاتے تھے وحی کے ذریعے، اب وحی نازل نہیں ہوتی۔ اب ہمارے سامنے جو جس کا کردار اچھا ہوگا ہم اسے اچھا کہیں گے اور اس کے مخفی معاملات کو اللہ کے سپرد کریں گے، اور جس کا کردار برا ہوگا ہم اسے برا کہیں گے، اور اگر وہ چھپ کر نیکیاں کر رہا ہے تو اس کے پوشیدہ امور کو اللہ کے سپرد کریں گے۔ کیا اصول دیا کہ جو لوگوں میں جس کا رویہ اچھا ہے، کردار اچھا ہے، اسے اچھا کہو، جس کا کردار برا ہے اسے بروں کی صف میں رکھو۔ یہ فیصلہ تیرا میرا نہیں، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کرتے ہیں، ہماری روش کیا ہے؟ ہمارا
طرز کیا ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں ان کے بارے میں ہم برائیاں تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں بظاہر یہ اس نے داڑھی رکھ لی ہے، بڑا نمازی بنیا پھرتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن اندر کے معاملات اس کے کیسے ہیں کون جانتا ہے؟ مجھے پتہ ہے ان سب نمازیوں کا، مجھے پتہ ہے مولویوں کا، مجھے پتہ ہے ان لوگوں کا۔ کیا پتہ ہے تمہیں؟ کچھ بھی پتہ نہیں۔ لیکن جو لوگ برے ہیں ان کی اچھائیاں بیان کریں گے۔ بظاہر تو یہ چور تھا، اندر سے بڑا نیک آدمی تھا، تجھے اس کے اندر کا کس نے بتایا؟ بظاہر تو شرابی ہے، بظاہر تو یہ ایسا ہے، اندر سے بڑا ٹھیک ہے۔ بھئی تو کسی کے اندر کو جاننے والا کیا ہے؟ تجھے کس نے اتھارٹی دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو جہاد میں بھیجا، ایک آدمی نے ہتھیار پھینک دیے اور پڑھتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوا آیا، صحابہ کرام نے اسے بھی قتل کر دیا۔ کہا دشمن کا آدمی ہے، دشمن کی صفوں سے آ رہا ہے، کیا پتہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہو۔ جنگ کا ماحول تھا، اسے بھی قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا جنگ میں ہمیں دھوکہ دینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققتم قلبہ، کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ دیا تھا کہ وہ دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ تم اچھے لوگوں کی برائیاں گنواتے ہو، برے لوگوں کی اچھائیاں بیان کرتے ہو، تو پھر میرا سوال وہی ہے اشققتم قلبہم، کیا تم لوگوں کے دل پھاڑ کر دیکھ لیتے ہو؟ اور اگر ایسا نہیں اور ہرگز ایسا نہیں تو پھر اصول وہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے دیا، جو نیکیاں کرے گا اسے اچھا کہو اور جس کا کردار برا ہے اسے بروں کی صف میں رکھو، کیونکہ باطن کا حساب لینا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، اندر کے معاملات وہ اللہ کے سپرد ہے۔ علیم بذات الصدور خدا کی ذات ہے۔ یہاں تو لوگ نبی کا علم نہیں مانتے غیب ہو، اور خود غیب کے دعوے کیوں کرتے ہو؟ سنو تمہارا رب کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو، بلا وجہ لوگوں کے بارے میں برا نہ سوچو، بلکہ ظن المومنین خیرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کے بارے میں اچھا سوچو، جو اچھا ہے اس کے بارے میں اچھا سوچو۔ قرآن پاک کے یہ احکام، یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، 12 نمبر آیت، یہیں سے ہم انشاءاللہ العزیز آگے اگلے جمعے میں بات شروع کریں گے۔ وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم